قرآن کہتا ہے جب ابراہیم نے دعا کیا رب هب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک بیٹا نصیب فرما، نیک اولاد نصیب فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ پھر اس کے بعد جب وہی بیٹا، میرے اسلامی بھائیوں، بڑی لمبی امیدیں گزارنے کے بعد اگر ایک بیٹا نصیب ہوتا ہے، ایک چاند کا ٹکڑا نصیب ہوتا ہے، تو سوچو اگر اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ وہ بھی اس وقت میں جب وہ بچہ باپ کی خدمت کی عمر کو پہنچ جائے، اس عمر کو پہنچ جائے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر سکے، اپنے ماں باپ کی تابعداری کر سکے، ایسے وقت میں اس بیٹے کے گلے میں چھری چلانے کا حکم ہو، تو آپ سوچو کہ باپ کے لیے اس سے بڑھ کر امتحان اور کیا ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی صرف و صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، کیونکہ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو سدا قائم ہے اور قائم رہے گی۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محسن کائنات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا میرا انتخاب کردہ ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ یعنی صرف یہ عقیدہ بنا لینا
ایسا ذہن بنا لینا کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے دین پر قائم ہیں، اس لیے ہم اس عید کے موقع پر قربانی کر دیں، جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اب کافی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، اللہ ہمیں اس کے بدلے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایسا نہیں، ایسا ذہن بالکل ہمیں نہیں بنا، بلکہ ہمیں میں سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی قربانی کو قبول کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ سے واقعی میں ڈرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس بندے کی، اس مومن کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ صرف مسلمان ہو جانے سے کوئی قربانی کر دے اللہ قبول کر لے، ایسا نہیں ہے۔ اور آج انشاءاللہ پورے خطبے کے جمعہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں اسی چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، قربانی کرنا ہم اور آپ سنت ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ایجاد کیا ہے۔ لیکن جب آپ اس کی بنیاد کو جاننے کی کوشش کرو گے، اس کی تہ کو پہنچنے کی کوشش کرو گے، تو آپ کو معلوم ہوگا اس قربانی کا آغاز ابراہیم علیہ السلام نے نہیں، بلکہ اس کا آغاز تو سید البشر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہو چکا تھا۔ علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی دور میں جب کوئی عورت بچہ جنم دیتی تو ایک حمل میں 2 بچے کو جنم دیا کرتی تھی، ایک حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر دوسرے حمل میں پھر ایک لڑکا پھر ایک لڑکی، 2 بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ پھر اللہ کا نظام ایسا تھا، اللہ کا قانون ایسا تھا کہ پہلے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے، اور اسی طریقے سے دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح پہلے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے۔ یہ اللہ کا ضابطہ تھا۔ اب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک حابیل اور ایک قابیل، حابیل کے ساتھ میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جو بڑی بدصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اب ضابطے کے مطابق قابیل کی شادی حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہونی تھی، اب حابیل کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ ہونی تھی، لیکن قابیل نے انکار کر دیا، میں نہیں مانتا اس قانون، میں اپنی ہی بہن کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، جو میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی میں اسی لڑکی کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، جبکہ اس کا حق نہیں تھا، یہ اللہ کے قانون کے خلاف تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، بیٹے اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا نہیں ہے، لیکن قابیل نے پھر بھی انکار کر دیا۔ پھر آخر میں آدم علیہ السلام نے پھر آخری تجویز یہ پیش کی کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ پھر ان دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، اور اس وقت قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ کوئی مخصوص جگہ پر اپنی اپنی قربانی کو رکھ دیا جاتا، پھر آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی یا کھا جاتی، پھر یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ تو ان دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل کے بارے میں آتا ہے کہ حابیل نے کوئی عمدہ چیز پیش کی، عمدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک دمبا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور اسی دمبا کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اسماعیل کی جگہ میں ذبح کیا گیا تھا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ہوا۔ تو حابیل نے ایک عمدہ قسم کی چیز اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور قابیل نے گھٹیا قسم کی چیز، ایک حقیر چیز اللہ کی راہ میں قربان کیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہ کی۔ اب اس وجہ سے قابیل کے دل میں اور زیادہ حسد پیدا ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ اب میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ اس انداز میں فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہود و نصارہ کو آدم کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ سنا دو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ سنا دو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، کہ ان دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے بھی اپنی قربانی پیش کی اور قابیل نے بھی اپنی قربانی پیش کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ان دونوں بھائیوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، قابیل نے جب دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اپنے بھائی سے کہا، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اب میں تجھے مار ڈالوں گا، اب میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، حابیل نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ کیا کہا؟ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حابیل چونکہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ والا تھا، تو اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہ کی۔ اب جب قربانی قبول نہ ہوئی، اب اس نے سوچا کہ اب آخری راستہ یہی ہے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو سب سے پہلے اس نے ناحق طریقے سے قتل کر دیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب جب دنیا میں ناحق کسی کو قتل کیا جائے گا تو قاتل تو گنہگار ہوگا ہی، لیکن اتنا گناہ قابیل کے سر بھی جائے، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے اسی نے قتل کا ایجاد کیا ہے، اپنے بھائی کو قتل کیا ناحق طریقے سے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے، مزید تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، تو یہاں پر میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ تو یاد رہے، اگر ہمارے دل میں تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے؟ وہ ابراہیم جسے لے کر یہودی کہتا ہے کہ ابراہیم ہمارا نبی ہے، عیسائی کہتا ہے کہ ابراہیم ہمارا نبی ہے، اور مسلمان کہتا ہے کہ ابراہیم ہمارا نبی ہے۔ یعنی یہ تینوں قوم آپس میں ابراہیم کو لے کر کے جھگڑ رہی ہے۔ وہ ابراہیم جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست کہا، خلیل اللہ کا لقب دیا کہ ابراہیم اللہ کا دوست ہے۔ اس سے بڑی اور خوش نصیبی کی بات کیا ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ کہا، اللہ کا دوست قرار دیا۔ وہ ابراہیم جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا
سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 124. اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا وہ بندہ ہے، ابراہیم میرا وہ پیغمبر ہے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ اس کے رب نے جب ابراہیم کو آزمایا، کسی طرح کا بھی امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم تمام آزمائشات میں کامیاب ہو کر کے نکلے. ہر طرح کی آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم میں نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے امام بنا دیا، تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا. یعنی آزمائش کی دنیا میں آپ لوگوں کے امام ہیں، لوگ آپ سے سیکھیں گے کہ کس طرح آزمائش میں کامیاب پایا جاتا ہے، آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے کس طرح سے صبر کیے جاتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کر کے سیکھیں گے. اور اسی لیے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے باپ ابراہیم کی پیروی کریں. انتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کے دین کی آپ پیروی کریں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقام ابراہیم کا تھا، ہم ابراہیم علیہ السلام کو نبی سے بڑھ کر مقام دے دے، ایسا نہیں. نبی کا مقام کچھ اور ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو مقام دیا، جو شرف دیا، وہ کسی اور دوسرے نبی کو نہیں دیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ میرا ابراہیم جب میں نے اس کو کسی بھی طرح کا امتحان لیا تو ہر طرح کی آزمائش میں، ہر طرح کے امتحانات میں کامیاب ہوئے. اور ان کی زندگی میں جو سب سے بڑی آزمائش تھی، سب سے بڑا امتحان تھا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے تھے. کیوں؟ اللہ کے لیے. وہ ابراہیم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے ایک نیک بیٹا نصیب فرما، نیک اولاد نصیب فرما. یہ دعا کرتے رہتے تھے. مفسرین بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام لمبے عرصے تک یہ دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو چکی تھی. 80 سال کروس کر چکے تھے، 86 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے. ایسے وقت میں اتنے عرصے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا. پھر اس کے بعد میں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی. قرآن کہتا ہے جب ابراہیم نے دعا کیا رب هب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک بیٹا نصیب فرما، نیک اولاد نصیب فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی. پھر اس کے بعد جب وہی بیٹا، میرے اسلامی بھائیوں، بڑی لمبی امیدیں گزارنے کے بعد اگر ایک بیٹا نصیب ہوتا ہے، ایک چاند کا ٹکڑا نصیب ہوتا ہے، تو سوچو اگر اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ وہ بھی اس وقت میں جب وہ بچہ باپ کی خدمت کی عمر کو پہنچ جائے، اس عمر کو پہنچ جائے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر سکے، اپنے ماں باپ کی تابعداری کر سکے، ایسے وقت میں اس بیٹے کے گلے میں چھری چلانے کا حکم ہو، تو آپ سوچو کہ باپ کے لیے اس سے بڑھ کر امتحان اور کیا ہو سکتا ہے. وہ بھی بڑھاپے کی حالت میں بچوں سے محبت اور کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. 86 سال کی عمر میں بیٹا نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا نصیب کیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جب وہی اسماعیل جو بڑی لمبی امیدوں کے بعد حاصل ہوا تھا، بیٹا نصیب ہوا تھا، جب اسماعیل علیہ السلام جب دوڑنے کی عمر کو پہنچے، فلما بلغ معه السعي، اس عمر کو پہنچے کہ وہ دوڑ سکے، وہ چل سکے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، تو ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، انی ارى في المنام انی اذبحك، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. جس طرح باپ
اللہ کی محبت کے لیے دن و رات ایک کر دیتا تھا، جس طرح باپ اللہ کی ہر طرح کی آزمائش میں کامیاب ہونے والا تھا اور نیک بیٹے کی دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نیک بیٹا نصیب کیا تھا، جس طرح باپ اللہ کی ہر آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے تیار تو بیٹا بھی اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے تیار۔ جب ابراہیم نے کہا انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بیٹے نے بھی جواب دیا، قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابو جان آپ وہ کام کر گزرو، آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کا حکم دیا ہے۔ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابو جان ان قریب مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابھی جوانی کی عمر میں پہنچا تھا، ابھی بچپنا ہی تھا، لیکن دیکھیے بردباری کی علامت دیکھیے، کہا اے ابو جان آپ کو اللہ نے اگر حکم دیا ہے آپ مجھے ذبح کریں تو آپ ذبح کریں، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں۔ سوچیے فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار اور بیٹا اپنے گلے پر چھری چلوانے کے لیے تیار، باپ بھی اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار اور بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے۔ وتلہ للجبین، تو ابراہیم نے اپنے بیٹے کو چت لٹا دیا، پیروں کے بل لٹا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور گلے پر چھری رکھ دیا۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو، تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ کوئی انسان، کوئی پیغمبر اللہ سے اس قدر محبت کیسے کر سکتا ہے، اتنی زیادہ محبت کہ اتنے عرصے کے بعد ایک چاند جیسا ٹکڑا نصیب ہوا تھا، اپنے جوان بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دیا، اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، ہم بہترین جو لوگ نیک ہوتے ہیں ہم محسنین لوگوں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں، انا كذلك نجزي المحسنین۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کو بڑا امتحان قرار دے، آپ سوچو اتنا بڑا امتحان ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے ایک ذبح عظیم نازل کیا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ایک مینڈھا، ایک جانور دے کر کے بھیجا، پھر اسماعیل کی جگہ پر اس مینڈے کو رکھا گیا، اس مینڈے کو ذبح کیا گیا، اور اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ پوری امت مسلمہ کے لیے قیامت تک تمام لوگوں کے لیے مثال بنا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم اور آپ اسی عید کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، محسنین لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی اللہ قبول کر لیں، قربانی کے بدلے اللہ ہمیں جنت میں داخل کریں، تو ضروری ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ صرف بے نمازی ہو کر، سود خور ہو کر نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور ہم سوچیں کہ ہم قربانی کر لیں، ہماری قربانی اللہ قبول کر لے، ایسا نہیں ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عبادت ہے، ایک محبوب عبادت ہے، ایک عظیم عبادت ہے، لیکن اس کی
قبولیت کے لیے شرط ہے کہ بندہ متقی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ حج نمبر 22 آیت نمبر 37۔ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہارے قربانیوں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ہی ان کے خون پہنچتے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارے دلوں میں جو تقویٰ ہوتا ہے، تمہارے دل میں جو اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ خوف پہنچتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا جانور کتنا موٹا تازہ ہے، تمہارا جانور کتنا مہنگا ہے، اور تمہارے جانوروں سے کتنے خون بہائے گئے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم نے جو قربانی کا جانور پیش کیا، اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کیا، تم نے کس نیت سے قربان کی، تمہاری نیت کیا، تمہارا اخلاص ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری باڈی کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے طاقتور ہو، تم کتنے مضبوط انسان ہو، تم کتنے موٹے تازے ہو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، تم کتنے پاورفل آدمی ہو، تمہارے پاس کتنا بڑا عہدہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ تمہاری خوبصورتی کو دیکھتا ہے کہ تمہاری خوبصورتی اس قدر ہے کہ تمہاری خوبصورتی پہ لوگ دیوانے ہیں، اللہ کے یہاں پہ تمہاری خوبصورتی کی کوئی اہمیت نہیں۔ ولیکن لیکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، واعمالکم، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، آپ کا دل کیسا ہے، آپ نے جو عمل کیا ہے کس نیت سے کی ہے، آپ کے دل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے، پرہیزگاری ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، قربانی ایک محبوب عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عبادت ہے، اس عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ نے قربانی کے ٹائم میں آپ نے ایک جانور لانے کا حکم دیا، ایک مینڈا لانے کا حکم دیا۔ جب آپ کے سامنے ایک مینڈا لایا گیا تو آپ نے کہا اے عائشہ ایک دھاردار چھری لے کر کے آؤ، آپ کے سامنے ایک تیز چھری دی گئی، پھر آپ نے اس جانور کو ذبح کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، ثم ضحى صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے جانور کو ذبح کیا اور کہا میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، اللہم تقبل من محمد، اے اللہ تو اس محمد کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما، ومن آل محمد، اور محمد کی آل و اولاد کی جانب سے قبول فرما، ومن امت محمد، اور امت محمدیہ یعنی میری پوری امت کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما۔ ثم ضحى به صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا، آپ نے پوری اپنی امت کی طرف سے آپ نے جانور کو ذبح کیا، لیکن یہ آپ کے ساتھ خاص تھی، یہ قربانی آپ کے ساتھ خاص تھی، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہے۔ یہاں پر جو نقطہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے صرف جانور کو ذبح کرنا مقصد نہیں سمجھا، جانور کو ذبح کیا لیکن دعا کیا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تو اس قربانی کو قبول کر لے، اللہ تو اس
قبول فرما. تو پتہ چلا قربانی ایسی ہو جو اللہ قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ قربانی اسی شخص کی قبول کرتا ہے. آپ نے سنا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے. اسی طرح قرآن مجید کی اس آیت پر بھی غور کریں جو قربانی کے نام سے وہ آیت مشہور ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دو بے شک میری نماز، بے نمازیوں غور کرو کیا کہا، قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی آپ کہہ دو بے شک میری نماز، و نسکی پھر میری قربانی. پہلے نماز کا نام لیا ہے. قربانی کو اہمیت دینے والوں نماز کو بس پشت ڈال کر بقرعید کے ٹائم میں قربانی کی اہمیت کو سمجھنے والوں ذرا سوچو، اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے کہ آپ کہہ دو کہ پہلے میری نماز ہے. ذرا سوچو کہ نماز اہم ہے یا قربانی اہم ہے. قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی آپ کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، و محیای میرا جینا، میری زندگی، و مماتی للہ رب العالمین، اور میرا مرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہمارا سارا عمل ہے. میرے اسلامی بھائی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے. ہم اور آپ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہوگی. ورنہ اگر ہم نے اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں کیا، صرف ہم مسلمان ہیں رسمی طور پر ہم نے قربانی کر دیا تو ہم نے کوئی بڑا کمال نہیں کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذکورہ باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کے دلوں میں ہر عمل کرنے سے پہلے ہر عمل کو کرنے کے لیے اخلاص پیدا کر دے، اخلاص کے ساتھ ہر نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آنے والے کچھ دنوں کے بعد ہی عید الاضحیٰ ہم سب کی زندگی میں نصیب فرما. ہم سب کو خوشی خوشی اس عید کو منانے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل رب العالمین. سبحان رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.